قسمتوں نصیباتوں کبھی کبھی کسی کو مل جاتا ہے. کہیں جاتے حضرت قطبہ تو چاروں بیگمات مل کر پیار محبت بھری باتیں کرتے تھے، انتظامات کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے اپنے شوہر کے عادات اور اخلاق کی باتیں کرتے تھے. پہلی والی پوچھتی کہ تمہارے ہاں سرتاج آتے تو کیسے رہتے؟ ایسے رہتے میرے ساتھ، ایسے رہتے، میرے گھر کے کام کاج کہاں. دوسری چیز، میرے گھر میں تو وہ اور بھی یہ بھی کام کرتے. بیوی تعریف کرنا تو بشیر صاحب یہ زمانے میں کوئی نہیں کرتی، بلکہ مرد مرگا تو روئی تو بھی آج اس کے رونے پر مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ وہ جو روتی نہیں وہ خوشی کے آنسو. ایک ہے غم کے آنسو، ایک ہے خوشی کے آنسو. پوچھ کر دیکھیے آنسوؤں پر بحث ہے کتابوں میں. اللہ اکبر، آنسوؤں کی کتنی قسمیں ہیں. اس میں سے ایک قسم ہے کہ کبھی کسی کو خوشی سے بھی آنسو نکل جاتے ہیں. اسی حیدرآباد کا واقعہ ہے. ایئرپورٹ میں میں فلیٹ سے باہر نکلا، مجھے لینے والے ذرا لیٹ کر ڈالے تو باہر 2 نمبر پلر 3 نمبر پلر پر کھڑا ہوا تھا تو اور ایک فیملی ایئرپورٹ سے باہر نکل رہی ہے، زبردست لپٹا لپٹی ہو رہی ہے، مسافر معانقے ہو رہے ہیں. ایک اچانک رونے کی آواز آ رہی ہے. اب میں بھی بنگلور والا، تماشا دیکھنے کا مجھے بھی شوق ہے. میرا تو ایک مطالعہ قوم کے حالات ہوتے ہیں. میں دیکھا اتنے بمڑا دیکھوں، رونا پرانا دیکھوں، اس کا جنازہ آیا وہ جب دیکھیں گے بولے تو جنازہ نہیں، زندہ سلامت ایک آدمی آیا ہے تو اسے ایک عورت لپٹ کر رو رہی ہے. مجھے معلوم نہیں یہ کیا ہے ماجرا، پورا ایئرپورٹ دیکھ رہا ہے. اب میری انداز بات کر رہے بنگلور کا ہے. اب حیدرآباد میں اتنے مرتبہ آڑوں جاڑوں کہ آج کل ڈھول بھی شروع ہو رہا. انداز گفتگو بھی تھوڑی تھوڑی آ گئی. ایک صاحب آ کھڑے تھے، بولا کیا ہے بھائی ایسا کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے بلند کر بولا نہیں بولا، ہمارے جیجا جی آئے 4 سال کے بعد تو ہمارے باجی لپٹ کر رو رہے. میں بہت سوچا زندہ آیا تو اتنا رو گیا، مر گیا تو کتنا رو گیا. تعریف کرتے ہیں ہماری پردہ نشین ماں بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، تمہارا شوہر لائق بھی نہ ہو تو تم تعریف کرو، تمہاری تعریف بھی خدا دعا سمجھ کر قبول کر لے. تمہارے شوہر کی غیبت کسی کے سامنے نہ کرو. اصلاح کرنا ہے تو کرو، نہیں کر سکتی تو دعا کرو، کیونکہ غیبتوں میں بدتر غیبت اپنے شوہر کی غیبت ہے. جس کو سناتے ہیں وہ سنا نہیں سکتا تو پھر سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ فلسفہ سمجھ میں آیا. جس کو غیبت سناتے ہیں شوہر کی وہ سنا نہیں سکتے نا، پھر اسے سنا کر فائدہ کا. غیبت کا بھی گناہ ہے، شوہر کی غیبت کا بھی گناہ ہے، اور آپس کے اس معاملے سے اور نفرت بڑھ جاتی ہے. دعا کرو اللہ میرے شوہر کو میرا عاشق بنا دے، میرے شوہر کو میرا محب بنا دے، میرے شوہر کو میرا ہمدرد بنا دے. اپنے شوہر کی تعریف کرو. اگر ماحول میں چلے گئے، یہ عورتوں کی فطرت ہے، یہ عورتوں کی فطرت ہے، پوچھتے ہیں تمہارے منہ کیسے، تمہارے منہ کیسے، بولے تو وہاں جھوٹ بولنے کا موقع ملا. کبھی جھوٹ بول کر اپنے شوہر کی تعریف کرو. اللہ کرے کہ خدا تمہاری تعریف کو قبول کر لے تو تمہارا حق میں تمہارے شوہر کو سچا شریک حیات بنائے. تمہیں بھی وہ ایک طرفہ بات نہیں کرتا، تمہیں بھی ویسا ان کا ساتھ سلوک کرو. امی پوچھتی کیسی ہے زندگی، قصور تمہارا سزا مجھے. تمہیں جیس کرے میں نکاح کر لیا، اماں کی پسند کا بن کر
آج کیا ہے حال؟ قیامت ہے قیامت، صبح کو طوفان، شام کو زلزلہ۔ پوچھے تو بھی بہنا پوچھے بھی اماں پوچھی، دو صحابہ پوچھے کیسے میرے حضرت پڑا اس کو لکھا میرا زندگی میں ایسا اثر پڑا ہے، کمرے کو گیا تو جنتی جنت کا بولو نا۔ جس کے سامنے بیوی کی خدمت کرتے ہو، بیوی کے حالات بیان کرتے ہو، وہ بیوی کو سدھرے گا؟ یہ سدھر نہیں۔ حضرت عتبہ ابن فرقد کی بیویاں آپس میں بات کر غیبت نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، اپنے شوہر کی خصلتیں، اپنے شوہر کی عادتیں، محبتیں، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچانک حضرت عتبہ نے سلام کرتے ہو، السلام علیکم، السلام۔ دیکھیں کہ چاروں ایک ساتھ بیٹھی ہے، مذاق بیویوں کے ساتھ ہر دور میں ہوتا تھا، پھر میرے نبی نے بھی فرمایا، صحابہ نے فرمایا۔ حضرت عتبہ نے مذاق کیا، کیا بات ہے، چاروں کا پلان کوئی خطرناک تو نہیں ہے؟ نہیں، آپ ہی کا تذکرہ کر رہے تھے، بڑی عمر لمبی ہے آپ کی، ابھی آپ کو یاد کر رہے تھے کہ آپ آ گئے، سبحان اللہ۔ ہمارا تذکرہ آپ کے بیچ، ہاں کیا تذکرہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں بات کیے، کیا تمہارے گھر میں عتبہ کون سا عطر لگاتے ہیں؟ میری بیوی نے کہا میں نے کبھی ان کو عطر لگاتے ہوئے دکھائی نہیں، شاید آپ کے گھر میں لگاتے ہوں۔ ارے میرے گھر میں ایک بات کبھی عطر لگائی، آپ کے گھر میں لگاتے ہو، میرے گھر میں نہیں۔ اب تین کے نہیں تو پھر بچی کو پکا آپ کے گھر میں، اللہ کی قسم میرے گھر میں نہیں۔ لیکن خوشبو آتی کہاں سے جب جاتے ہیں؟ خوشبو آتی کہاں سے جب یہ آتے ہیں؟ جب یہ سو کر اٹھتے ہیں تو بستر معطر ہو جاتا ہے۔ غلام کے بستر کا یہ حال ہے تو آقا کے بستر کا عالم کیا ہوگا؟ مس ہوتا ہے، ہمارے جسم معطر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو بازار میں جا کر تک پوچھا تمہارا کپڑا نکالا ہوا دھونے سے پہلے، جا کر عطر فروش کے پاس بتائے کہ کس کی خوشبو دو، کس کی خوشبو دو۔ عطر فروش الٹا ہم سے کہتا ہے کہ بھائی یہ عطر اگر تمہارے پاس ہے تو ذرا سیمپل لے کر آؤ تاکہ ہم یہ بھیج کر ایسا منگائیں، ایسا تو ایسی خوشبو تو ہمیں کوئی سنی نہیں۔ ہم چاہتے تھے آپ کو تحفے سے بہتر تحفہ دے، لیکن ہم چاہتے کہ ایسا ہی عطر آپ کو تحفے میں دے، لیکن نہیں ملا۔ آپ کہیں باہر لگاتے ہیں؟ نہیں۔ میں جب سے ہوش سنبھالا، عتبہ خصائص کبریٰ میں لکھا ہے، جلال نے لکھا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کی روایت، لکھتے ہیں کہ میں جب سے ہوش سنبھالا میں آج تک عطر لگایا ہی نہیں۔ چلو کہہ دیتا ہوں راز کیا ہے، سنو راز، چلو کہہ دیتا ہوں راز کیا ہے۔ راز یہ ہے میری بیویاں بہت چھوٹا تھا، 3-4 سال کا، میرے جسم میں خارش کی بیماری آ گئی، پھوڑے پھوٹے، زخم سے پورا جسم بھر گیا۔ میرے باپ فرقد مجھے دوا کے لیے لے کر پھرے کئی منزلوں کا سفر کیے، کئی حکیموں کو طبیبوں کو دکھایا، دوا دے کر پیسہ تو لوٹا، لیکن علاج ندارت، شفا نہیں ملی۔ آخر میری اماں نے کہا جس کے زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بحیات ہو، دوا کے لیے
لیے کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹانا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ جہاں سب دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ جاؤ پیارے آقا کے پاس بچے کو لے کر جاؤ۔ اب سیدھا میں جب چھوٹا تھا میرے ابا فرقد لے کر پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ ہے 2-3 سال کا، پورا جسم زخم زدہ ہے، خارش ہے یا رسول اللہ، تڑپتا ہے یا رسول اللہ، دوا لگاتے ہیں تب بھی تڑپتا ہے، دوا نہیں لگاتے تب بھی تڑپتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ماں باپ ہیں اور بیماری ایک ایسی چیز ہے، دوا تو کر سکتے ہیں، کسی کی بیماری لے نہیں سکتے، لینا اگر ممکن ہوتا تو ہم ہمارے بچے کی بیماری کو لے لیتے۔ یا رسول اللہ ذرا کچھ فرما دیجئے۔ آقا نے فرمایا کہ فرقد فکر نہ کرو، فکر نہ کرو فرقد، بچے کو میرے سامنے لٹاؤ۔ اللہ کے نبی کا حکم سن کر حضرت فرقد نے بچے کو لٹا دیا۔ آقا نے فرمایا کپڑے پورے اس کے نکالو، کیونکہ معصوم بچہ ہے، کیا صدر کا مسئلہ ہے، پھر بھی صدر کے حد تک حفاظت کر کے پورے جسم سے کپڑے نکال دیے۔ پھر آقا نے اللہ کا نام لے کر حضرت عتبہ فرماتے ہیں میرے سر سے لے کر میرے پیر تک آقا نے اپنے دست مبارک کو میرے جسم پر پھیرا، میں اٹھا نہیں، صحت یاب ہو گیا۔ یہ اللہ کی پہلی عطا نبی کا معجزہ تھا۔ دوسرا چونکہ آقا کا دست میرے جسم پر لگا، اس کی خوشبو آج تک سلامت ہے، اس کی خوشبو آج تک سلامت ہے۔ واہ، اس کی خوشبو، اور پکی بات ہے نا، آقا کے پسینے کی خوشبو تو جنت کی خوشبو سے بھی اعلیٰ و اولیٰ و افضل و اکمل و اجمل ہے۔ قدرت نے مجھے یارو بخشا خزینہ ہے، قدرت نے مجھے یارو بخشا خزینہ ہے، چھوٹے سے میرے دل میں بچپن سے مدینہ ہے، چھوٹے سے میرے دل میں بچپن سے مدینہ ہے، جنت کی ہنسی خوشبو اللہ سے کہتی ہے، جنت کی ہنسی خوشبو اللہ سے کہتی ہے، مجھ سے تو کہیں بہتر آقا کا پسینہ ہے، مجھ سے تو کہیں بہتر آقا کا پسینہ ہے۔ آواز کر رہا تھا میرے پیارو واپس آؤ، واپس آؤ، واپس آؤ، وقت کا مسئلہ ہے۔ میں اصل عنوان کی طرف جا بھی نہیں سکتا، اتنی باتیں سیرت نہیں تو اور کیا ہے، اتنی باتیں محبت نہیں تو اور کیا ہے، اتنی باتیں عشق نہیں تو اور کیا ہے، اتنی باتیں اپنوں کے لیے بہتر نہیں تو اور کیا ہے، اتنی باتیں دشمنوں کے لیے جواب نہیں تو اور کیا ہے۔ روح میں اثر، ہاتھ میں اثر، نظر میں اثر، قدم میں اثر، ارادے میں اثر، ساتھ میں اثر۔ دعا کا کیا کہنا، مانگا رات کو عمر کو صبح ہی کو ملے گا۔ سب آ کر کلمہ پڑھے، آپ کی آواز میں سمجھ، سب آ کر کلمہ پڑھے۔ عمر تیری شان کا کیا کہنا، محمد بلا کر پڑھایا۔ سب آ کر کلمہ پڑھے، عمر بلا کر۔ اسی لیے کتابوں میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، پیغمبر کے مراد تھے، اللہ کے نبی کے مراد تھے حضرت عمر۔ سوچ میں اثر، دعا میں اثر، تھوک میں اثر، لعاب میں اثر، نظر میں اثر
نتیجہ نکالو 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 نتیجہ. آقا کے ہر جز میں اثر ہے، بستر میں اثر ہے. کیڑے پڑیں گے، کبھی خبروں کو کھول کر دیکھو. کھول کر دیکھو خبروں کو، اوپر کے سجانے سے اندر کی سجاوٹ ثابت نہیں ہوتی. خبروں سے دھوکہ مت کھاؤ. صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی خبریں 2-4 دن کے بعد کھود کر دیکھنا، جسم میں کیڑے، بچھو، سانپ اور ایسی بدبو کہ پورا حیدرآباد مر جائے نہ آئے تو پوچھنا. وہ بھی مار کے شام کے ساتھ 25 سال میں آقا کا نکاح ہوا، آئے واپس. 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی کا نصاب پورا ہونا تھا. میرے پاس وقت ہوتا، سچ کہتا ہوں کہ میں ان تمام باتوں کو تقریباً 2-3 گھنٹے آپ کے سامنے پیش کرتا. میں نے پورا جمع کر کے رکھا ہے. نصاب پورا کرنا تھا. بیویوں کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں آقا بتانا تھا امت کو. اس کے ساتھ آقا کا کیا سلوک تھا بتانا تھا امت کو، تاکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی تفسیر خود نبی کی ذات سے ثابت ہو جائے. اس کے بعد آقا نے نکاح کیا، کیونکہ ماریا قبطیہ سے بھی بچے نہیں ہوتے تھے. حضرت ماریا قبطیہ سے بھی بچے نہیں ہوتے تھے، لیکن ہوا تو ایک بیٹا تھا. حضور حساب پورا ہونا تھا. بیٹیاں تو حاصل تھی، بیٹے بھی تو حاصل ہونا تھا. خدا اولاد کی قسمیں بھی پورا کر دیا، لے لیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی واقعات نہ تھی، اور دوسری بیویوں سے بچے پیدا نہیں ہوئے. بطور خاص کما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنواری، صحت مند، عاقلہ، فاضلہ، عالمہ، حافظہ، شاعرہ، اللہ اکبر، صدیق کی بیٹی صدیقہ. بچے کیوں نہیں ہوئے؟ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں بچے کیوں نہیں ہوئے؟ کیا کمی تھی؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آقا بوڑھے کو نہیں کیا کہوں، انشاءاللہ مولانا بات امہات المؤمنین وہ حضرات صحابہ کی ہے. کبھی میرے پاس پہلا وقت میں تو آؤں گا. علامہ ابن حجر فرماتے ہیں اما عائشہ کنواری، باقرہ، عالمہ، حافظہ، مفتیہ، تقیہ، نقیہ، شاعرہ، اس کا انتخاب نبی نے نہیں خود خدا نے کیا. میرا رشتہ کون لگایا؟ ابا آپ کا رشتہ کون لگایا؟ بولو ہوا نہیں تو مجھے لوٹوں گا. عائشہ سے میرے نبی کا رشتہ کون لگایا؟ جبرائیل لگ رہا ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ. وعلیکم السلام یا جبرائیل، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. یہ دیکھیے یا رسول اللہ، جنت کا ریشمی کپڑا، تصویر حضرت عائشہ. اللہ نے فرمایا ہے کہ ان سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے. سبحان اللہ. جس کا رشتہ اللہ لگائے کبھی میرے نبی کے ساتھ لگا ہے، وہ ایسی اور ویسی. اللہ میں حضر فرماتے ہیں اما عائشہ سے بچے کیوں نہیں ہوئے؟ کیسی بھی عورت کیوں نہ ہو،
بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو توجہ کا ایک بہت بڑا حصہ بچے کی طرف چلا جاتا ہے. بچے ہو جانے کے بعد تو شوہروں کو بھی شکایت ہوتی ہے, کیا جی سرنا بھی ہماری پرواہ نہیں کرتی, تو انہیں بولتی تھی میں دیر سے تحفہ سنا. جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو توجہ ایک عورت کی بچے کی طرف چلے ہی جاتی ہے. خود جننے والی ماں سے بھی ہٹ جاتی, باپ سے بھی ہٹ جاتی, شوہر سے بھی ہٹ جاتی, اپنے آپ سے بھی ہٹ جاتی, اپنے کھانے پینے سے ہٹ جاتی, ذہن و زینت سے ہٹ جاتی. اب پوری توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ طرف ہوتی. لیکن اللہ کا منشا کیا تھا؟ اما عائشہ کے بارے میں قربان ہو جائے جملے کو سن کر, قربان ہو جائے جملے کو سن کر. میرے نبی میرے اللہ کا منشا کیا تھا؟ عائشہ کے گود میں کسی بچے کو پالنا نہیں, عائشہ کے گود میں اسلام کو پالنا ہے. عائشہ کے گود میں ایک بیٹا, ایک بیٹی, دو بیٹے, دو بیٹیاں, چار بیٹے, پانچ بیٹیاں کو پالنا نہیں ہے, پوری امت کو پالنا ہے. وہ عظمتیں عورتیں ہوتی ہیں. بات آ گئی, اللہ کا مخلوق بھی یہی تھا. توجہ بھی ان اکابر حضرات صحابہ و صحابیات و امہات المؤمنین, میری مائیں جن پر مجھے جننے والی مائیں ان کے قدموں میں قربان ہے. اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالا, بات کو میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دیا, کیونکہ صحابہ کی تعریف دراصل پیارے آقا کی تعریف ہے. میرے بچے کی کوئی تعریف کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے, تو صحابہ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو محمد رسول اللہ کو خوشی ہوتی ہے. عورت کی نیند کمزور کہاں سے گیا؟ بھولیے کیا بس کیا رہے میری گاڑی میں. تہجد پر بات آ گئی, عشاء پر تہجد گیا, تہجد سے بات آ گئی. عورت کی نیند کمزور, آقا اٹھا تیرے باپ کو نماز کے لیے, تہجد کے لیے. لیکن بہت کمزور ہے اور خدا نے فطرت میں رکھا ہے. عورت جتنا جاگتی اتنا ہمیں جاگ ہی نہیں سکتے. 3 بجے سوئی تو بھی صبح کی ضرورت پر انہیں برابر اٹھ جاتی. بچوں کا گھر کا کام کاج رہا تو آقا خود تہجد کو اٹھا, کیونکہ عاشقین فرماتے ہیں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء عبادت ہے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء عبادت ہے. تہجد کی نماز محبت ہے. کوئی فجر پڑھتا ہے, ظہر پڑھتا ہے, عصر پڑھتا ہے, مغرب پڑھتا ہے, عشاء پڑھتا ہے, وہ عبادت کا حق ادا کرتا ہے. لیکن کوئی تہجد پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے وہ اللہ سے محبت کا حق ادا کرتا ہے. آقا کی زبردست پسندیدہ عبادت تھی تہجد. عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کی بات پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں لے کر گیا. نماز کی پابندی کرو, تہجد کی پابندی کرو, کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نوجوانوں سے گزارش ہے, تمہارا بدلنا بہت ضروری ہے. عبادتوں سے رشتہ جوڑو, اللہ دین کا کام دیں گے. جو عبادت کرتا نہیں خدا اس سے دین کا کام لیتے نہیں ہے. پہلے شرط اول ہے عبادت. عبادت کا پاور آ جاتا ہے تو پاور والے سے ہی کام لیا جاتا ہے. جب عبادت کا پاور ہی نہیں ہے تو پھر اس سے کام کیا لیا جائے گا اور وہ کیا کام کرے گا؟ عبادتوں سے جڑ جاؤ, بولو انشاءاللہ. سنتوں سے جڑ جاؤ, نمازوں سے جڑ جاؤ, تلاوت سے جڑ جاؤ, اخلاق سے جڑ جاؤ, ادب سے جڑ جاؤ. ماں اور بہنوں کو کہتا ہوں کہ تمام باتوں کے ساتھ تم شرم سے جڑ جاؤ, حیا سے جڑ جاؤ, ادب سے جڑ جاؤ, تابعداری, خدمت گزاری سے تم جڑ جاؤ. حالات بدلنے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. اب سب کو بدلنا ضروری ہے. ہم بدلیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدلیں گے, پھر وہ دور آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جس کا سب کو انتظار ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.